السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بابرکت اور مبارک مہینے میں ہم سب کو داخل فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مہینہ آج شروع ہوا ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی حج کا مہینہ، اور اس حج کے مہینے کے جن 10 دنوں سے عشر اول سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑا فضیلت والا عشرہ ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھیں گے کہ ذی الحجہ جو مہینہ ہے یہ آخری مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے، 12واں مہینہ۔ اس کے بعد والا جو مہینہ ہے محرم الحرام، یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہوگا۔ تو ذی الحجہ کے مہینے کو کیا فضیلت حاصل ہے، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ فجر کی شروع کی 3 آیتیں پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے اس عشرے کی یعنی 10 دنوں کی جو راتیں ہیں 9 وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں قرآن مجید میں، مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہے، تو وہ اس چیز کی اہمیت یا پھر اس کے بعد جو آنے والا مضمون ہے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود ہم سب پر اللہ رب العزت شفقتاً ہم پر مہربانی کرنے کے لیے کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی قرآن مجید میں، تاکہ ہم کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیک عمل کرتا ہے، 1 تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یعنی عید کے دن تک، ابن آدم یعنی ہر انسان ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ نیک اعمال اس کے اتنے پسند ہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی دن میں سال بھر میں کوئی بھی نیک عمل کرے تو وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر کوئی کام کرنا، کوئی اچھا کام کرنا، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کے مختلف احکامات سے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ حج بھی انہی بھی 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، قربانی بھی کی جاتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 10 دنوں میں عید کا دن چھوڑ کے یعنی 9 دن جو ہے پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک جو روزہ رکھتا ہے، تو ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کو 1 سال روزہ رکھنے کے بقدر ثواب ملتا ہے، 1 روزے کے بدلے۔ اور اگر کوئی ان راتوں میں، یہ جو 9 راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر کوئی جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جس طرح ہم شب قدر میں کرتے ہیں، رمضان کی راتوں میں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا گویا شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ہے، اور 1 رات نہیں، پوری 10 راتیں۔ اس لیے دوستو، جب ہم کو ان 10 دنوں کی اہمیت پتہ چل چکی ہے، اس کے فضائل ہم کو معلوم پڑ چکے ہیں، تو ان راتوں کے اندر
ہم جاگنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں عبادتیں کریں، اور دوسری چیز ہو سکے تو ان ایام میں روزہ رکھنے کی فکر کریں، بڑی فضیلت والا روزہ ہے۔ امہات المومنین میں سے ہماری ایک ماں کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اسی لیے فقہاء نے کہا کہ ان 9 دنوں کے روزوں کو رکھنا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ لیکن عام طور پر دوستو ہمارے درمیان سے اس کا رواج نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں عاشورے کے روزے کو۔ اسی طرح دوستو ان ایام کے روزوں کو بھی اہمیت دینا ہے۔ اور دوسری بات، جس طرح سے ان ایام میں نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں، اسی طرح گناہوں پر دوستو سزا بھی دگنی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان ایام میں گناہوں سے، خاص طور پر گناہوں سے تو ہمیشہ بچنا ہے، خاص طور پر ان ایام میں دوستو گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، توبہ کریں، آئندہ کی زندگی اللہ رب العزت سے دوستو ہم اپنی صلح کرا لیں۔ تو یہ موقع ہے دوستو ہمارے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کا۔ اس لیے روزہ رکھنے کی بھی فکر کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، راتوں کو عبادتوں کی بھی فکر کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے دوستو کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس میں جو حج کے ارکان کیے جاتے ہیں، اسی طرح قربانی کی جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو فرمائے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نقشے ہیں جو قیامت تک چلتے رہیں گے، اور ہماری یاد دہانی کے لیے ہر سال اللہ رب العزت اس کے موقع عنایت فرمائے گا۔ ہم سال بھر میں بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اللہ رب العزت وہ پھر سے ہمارے ذہنوں میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے اور ہم اپنے مقصد سے نہ ہٹیں، ہم اپنے مقصد سے نہ ہٹیں۔ تو یہ کیا ہے دوستو؟ قربانی والا جو ہے نا، قربانی کا بھی موسم آ چکا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں بخوبی کہ اللہ رب العزت نے مختلف آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ان تمام آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ اللہ رب العزت میں ہر حال میں تیرے سامنے جھکوں گا، ہر حال میں تجھ سے مانگوں گا، اور تیرے ہر فیصلے سے راضی رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بات ملتی ہے دوستو کہ ہم کو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے کبھی بھی نقصان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو نقصان سے بچا کر فائدے میں لے جانے کی جو ہے دعوت دیتے ہیں اور اسی کا حکم دیتے ہیں۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں دوستو ہماری آخرت تو سنورے گی ہی، آخرت تو بنے گی ہی، لیکن دنیا کے بھی جو ہے ہم نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دوستو بار بار تذکرہ کرتے رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا رہے، ہمارے اندر قربانی کا جذبہ برقرار رہے۔ ہم بظاہر سال بھر میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، لیکن اس سے سبق ہم کو یہ لینا ہے کہ اگر اپنی جان قربان کرنے کا موقع آ جائے تو جان بھی قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا بذریعہ خواب کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم نے سے، لیکن دوستو نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا، اور چونکہ نبی کے بیٹے تھے اور آگے چل کر نبی بننے والے تھے تو یہ معلوم تھا کہ یہ خواب صرف خواب نہیں ہے جیسے ہمارا اور تمہارا خواب ہوتا ہے، بلکہ اس خواب سے اللہ رب العزت کچھ چاہتے ہیں۔ تو فوراً بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے۔
حالانکہ دوستو کسی باپ کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو، وہ بھی ایسا بیٹا جو بڑھاپے میں وجود میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ بانجھ تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی کہ بوڑھے ہونے کے باوجود، بیوی بانجھ ہونے کے باوجود اولاد دی ہے، اور پھر اس اولاد کو ذبح کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن دوستو یہاں پر یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ کے حکموں کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آج تو ہم کو اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کی حکم نہیں دیں گے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے بہت سارے حکم ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، روزے اللہ کا حکم ہے، جھوٹ سے بچنا اللہ کا حکم ہے، دھوکے سے بچنا اللہ کا حکم ہے۔ ادھر دیکھیں بھائی، ادھر بیان نہیں چل رہا ہے، ادھر کھڑکی بند ہو گئی ہے۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ کا حکم ہم پورے کرنے پر آمادہ ہو جائے دوستو، اس سے ہم کو یہ سبق لینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، ہم کو وہ حکم نہیں ہے۔ ہم کو کیا حکم ہو رہا ہے کہ اپنے دن بھر کے معاملات کو اللہ اس کے رسول کے تابع کر لو، اپنے چہرے کو اپنے نبی کے چہرے جیسا بنا دو۔ اتنی بڑی قربانی ہم سے مانگی نہیں جا رہی کہ بچے کو ذبح کرو، لیکن یہ قربانیاں مانگی جا رہی ہے۔ وقت پر نماز پڑھے، وقت پر جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرے، تو یہ ہماری دوستو روزانہ کی قربانی پر ہم کو کھڑا کرنا ہے اس قربانی والے عمل سے۔ اور دوستو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو دیکھ کر، حضرت اسماعیل کے جذبے کو دیکھ کر انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ کہ قیامت تک کے لیے ایک قربانی کا تحفہ ہم کو دیا، جس میں غریبوں کا بھی فائدہ، اور بہت ساری جو ہے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کا اس میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو قربانی کو ہم قربانی کے حد تک نہ رکھیں، بلکہ قربانی کا مقصد سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کیا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ جو حکم ہوگا اس پر تم کو عمل کرنا ہے، اور وہی چیز اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ خالی حکم بدل گئے، ان کے لیے بچے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اور ہم کو کیا حکم ہے؟ روزانہ کے احکامات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا یہ بھی چیز ہے کہ آزمائشوں میں پورا اترنا۔ ہر انسان کے ساتھ روزانہ کے اعتبار سے مختلف آزمائشیں آتی ہیں، مختلف آزمائشیں ہر انسان کے ساتھ روزانہ کے اعتبار سے آتی ہیں۔ کبھی اس کے مال میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی اس کے اولاد کی طرف سے اس کو پرابلم ہوتا ہے، کبھی کاروبار کے اعتبار سے پرابلم ہوتا ہے، کبھی گھر کے اعتبار سے پرابلم ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر یہ اللہ کے حکموں کو زندہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ یہ ہمارے لیے دوستو آزمائش کا موقع ہے۔ اس لیے دوستو قربانی کے اہم مقصد کو ہم سمجھیں، اور قربانی کو بھی ہم خوش دلی سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کو قربانی کے جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے۔ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اور وہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے پاس پہلے جو ہے پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہر بال اور ہر اون اللہ رب العزت اس کے بدلے قربانی کرنے والے کو اس کی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی سنگ جو ہمارے کچھ کام کی نہیں ہے، اس کے کھر ہمارے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے نامہ اعمال میں اضافہ کا سبب بنیں گے، تولے جائیں گے۔ یہ بھی اعمال تولے جائیں گے، تو اس کے سنگ اور کھر اور جو ویسٹ ہے، جو ہمارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اس کے بدلے ہم کو نیکیاں ملے گی۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں کہ قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو، قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو، ایک جذبے کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور جو ہے اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو اچھے سے اچھا جانور لے، خوبصورت جانور لے، فربا جانور لے، اور اس کی فکر کرے کہ جانور جو ہے اس کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن ہمارے جذبات، ہماری نیت اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو ہمارے جو جذبات ہوں گے قربانی کے جانور کے ساتھ،
وہ اصل جذبات کا جو ہے کھیل ہے دوستوں. ہمارے جذبات قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یہ ہو کہ اللہ رب العزت میں نے آج اپنے نفس کو ذبح کر دیا، کوئی بھی کام تیرے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، اپنی منمانی نہیں کروں گا. تب جا کے دوستوں یہ قربانی ہماری کیا ہوگی؟ اصل معنوں میں قربانی بنے گی. اب یہاں پر ایک چیز ہے چھوٹی سی، بتا دیتا ہوں، ہے بڑی چیز لیکن ہمارے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں وہ آتی ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر لاکھوں اور کروڑوں جو ہے جانور ذبح ہوتے ہیں، تو کیا ہم جانور کو ذبح نہ کرتے ہوئے وہی پیسے کسی کو صدقہ کر دیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ اور کیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ قربانی نہیں کریں گے، اس سے اچھا جو ہے کسی غریب کی مدد کر دیں گے. دیکھو دوستو، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہر وقت کا ایک عمل بتایا ہے، ہر وقت کا ایک عمل بتایا ہے. کوئی شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کو کعبۃ اللہ کا طواف چھوڑ کر نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ وقت کا عمل ہے اس کا. کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، بہت اچھا عمل ہے، بلکہ افضل الذکر ہے. جب البندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اور نماز کا وقت ہو گیا، اب کیا کرنا پڑے گا؟ تلاوت کو روک کر نماز ادا کرنا پڑے گی. تو اللہ رب العزت نے ہر وقت کا ایک عمل دیا ہے، ہر عمل کی ایک حیثیت ہے. اسی طرح دوستو اس وقت کا جو عمل ہے وہ قربانی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ پیسے بچا کر لوگوں کی مدد کریں، تو ہمارے پاس اور بھی بہت سارے آپشن ہیں. جیسے ہم اگر 20,000 والا فون یوز کرتے ہیں تو 5,000 والا فون یوز کریں، 15,000 صدقہ کر دیں. لیکن یہ موقع بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. ہم اگر جو ہے 5,000 والا جوڑا پہنتے ہیں تو 1,000 والا جوڑا پہنے، 4,000 صدقہ کر دیں، یہ بھی نیکی ہے. ہم اگر روزانہ یا پھر ہفتے میں ایک بار گوشت کھاتے ہیں یا 2-3 دن کھاتے ہیں تو ہفتے بھر میں گوشت ہی نہ کھائیں، بھاجی کھاتے رہیں، جو پیسہ بچے وہ صدقہ کر دیں. تو یہ بات تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بولے وقت کے اوپر ہر چیز کرنی چاہیے. تو اسی طرح قربانی کا بھی ایک وقت ہے. اللہ کے نزدیک یوم النحر کے دن قربان کرنا یہی جو ہے اس وقت کا عمل ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ قربانی سے بچا کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دوسری چیزوں سے بچاؤ اور وہ کرو، اور قربانی کے وقت میں قربانی کرو. یہ ہمارے جذبات اللہ رب العزت کو بڑے پسند آئیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خوش دلی سے قربانی کرنے والا بنائے، گناہوں کو چھوڑنے والا، اس سے توبہ کرنے والا بنائے. مل کر بیٹھے، موبائل وغیرہ لائے تو اس کو آف کر دے، ٹیک نہ لگائے، دو زانوں ہو کر خطبہ سنے تو